قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع ترکیب ہوگی ہاذا کتاب البیوع۔ ہم ہاذا کو اس سے پہلے محذوف مان لیں، اسے مبتدا بنا لیں اور کتاب البیوع کو مضاف الیہ مان کر خبر بنا لیں۔ ہاذا کتاب البیوع۔ بیوع یہ بے کی جمع ہے، خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ لغت کے اندر بے کا معنی ہے تملیک شیء بشیء، کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں بے کہتے ہیں تملیک المالی بالمالی بالتراضی، یا بعض علماء نے فرمایا ہے مبادلۃ المالی بالمالی بالتراضی، کہ مال کے بدلے میں کسی کو مال کا مالک بنانا آپس کی رضامندی کے ساتھ، بالتراضی باہم رضامندی کے ساتھ۔ لیکن مال وہ ہونا چاہیے جو شریعت کی نگاہ میں مال ہو، اس لیے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جسے شریعت تو مال نہیں مانتی، البتہ دیگر مذاہب والے اسے مال تسلیم کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے۔ یہ چیزیں ہماری شریعت کی نگاہ میں مال نہیں ہیں، لیکن دیگر مذاہب والے ان کو مال سمجھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ایک مسلمان کے لیے ان کی نہ تملیک جائز ہے نہ تملک جائز ہے، نہ کسی کو مالک بنا سکتا ہے اور نہ ہی خود مالک بن سکتا ہے۔ جی، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے، وہ یہ کہ بیع یہ تملیک کا نام ہے۔ والتملیکات اربعۃ انواع، اور تملیکات کل 4 قسم پر ہیں۔ جب ہم کسی کو کسی چیز کا مالک بناتے ہیں تو یہ 4 قسموں پر ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ تملیک العین بالعوض بیع وبلا عوض ہبۃ، اس عبارت میں 2 چیزیں ہوئی۔ وتملیک المنفعۃ بعوض اجارۃ وبلا عوض عاریۃ، اس عبارت میں 2 چیزیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کل تملیکات 4 ہیں۔ تملیک میں نے بتا دیا کہ کسی کو مالک بنانا۔ جب بھی ہم کسی کو کسی چیز کا مالک بنائیں گے تو یہ کل 4 قسم پر ہو سکتا ہے، یا تو وہ چیز عین ہوگی یا منفعت ہوگی۔ عین یہ چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، کتاب ہو، ٹوپی ہو، قلم ہو، اسے ہم عین کہتے ہیں۔ اور ہم اسے عین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی کے پاس 10 کتابیں ہوں، ہم نے کوئی ایک کتاب پسند کر لی خریدنے کے لیے تو گویا کہ وہ کتاب متعین ہو گئی۔ کسی کے پاس 10 ٹوپیاں ہوں، ہم نے کوئی ایک ٹوپی منتخب کر لی لینے کے لیے تو گویا کہ وہ ٹوپی متعین ہو گئی۔ ہم اسے عین کہیں گے کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم جب بھی کسی کو کسی چیز کا مالک بنائیں گے تو یا تو وہ عین ہوگی یعنی کوئی چیز ہوگی، یا پھر منفعت ہوگی، یعنی ہم کسی کو چیز کا مالک تو نہیں بنائیں گے، البتہ اس کے نفع کا مالک بنائیں گے۔ نفع کا مالک بنانا، جیسے ہم کسی کو گاڑی تو نہ دیں، البتہ گاڑی کے نفع اٹھانے کی اجازت دیں کہ بھائی آپ گاڑی لے جاؤ، شہر سے جا کر آ جاؤ، گاڑی البتہ ہماری رہیں گی، آپ اس سے ضرور نفع اٹھاؤ۔ تو دیکھو ہم نے گاڑی تو نہ دی، البتہ گاڑی سے ہم نے نفع اٹھانے کی اجازت دے دی، تو یہ ہم نے سامنے والے کو منفعت کا مالک بنایا۔ تو کیا خلاصہ نکلا کہ تملیک یعنی کسی کو مالک بنانا یا تو یہ عین میں ہوگا یا نفع میں ہوگا۔ اگر ہم کسی کو چیز کا مالک بنا رہے ہیں، عین کا مالک بنا رہے ہیں، تو اس کی 2 شکلیں، 2 صورتیں۔
یا تو بالعوض ہم کسی کو مالک بنائیں یا بلا عوض۔ مثلا آپ وہ چیز متعین کر لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے، ایک گاڑی ہے، ہم اس گاڑی کو کسی کی ملکیت میں دے رہے ہیں، کسی کو اس گاڑی کا مالک بنا رہے ہیں، تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو ہم عوض لیں گے سامنے والے سے یا عوض نہیں لیں گے۔ اگر ہم سامنے والے سے اس گاڑی کا عوض لے رہے ہیں تو شریعت کی اصطلاح میں اسے بیع کہیں گے۔ یہ ہوا تملیک العینی بالعوضی، کہ ہم نے عین کا سامنے والے کو مالک بنایا عوض کے بدلے، بیع، شریعت اسے بیع کہتی ہے۔ وبلا عوض ہبۃ، لیکن وہی چیز اگر ہم نے سامنے والے کو بغیر کسی عوض کے دے دی، اب یہ بیع نہیں ہوئی بلکہ یہ ہبہ ہوا، یہ ہدیہ ہوا، کہ چیز تو ہم نے دے دی، گاڑی تو ہم نے دے دی، لیکن سامنے سے ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا، تو یہ بیع تو نہ ہوئی، ہاں یہ ہبہ کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب منفعت کا ہم کسی کو مالک بنائیں تو اس کی بھی دو صورتیں، یا تو ہم سامنے والے سے اس کا عوض لیں یا نہیں لیں گے۔ اگر ہم عوض لیتے ہیں، تملیک المنفعتی بالعوضی، کہ اگر ہم منفعت کا مالک بنا رہے ہیں کسی کو عوض کے بدلے، اجارتن، شریعت اسے اجارہ کہتی ہے۔ وبلا عوض اعارتن یا عاریتن، اور اگر ہم منفعت کا مالک بنا رہے ہیں بغیر کسی عوض کے، شریعت کی اصطلاح میں اسے عاریت کہتے ہیں۔ یہ کل 4 قسم کی تملیکات ہیں۔ نمبر 1 تملیک العینی بالعوض بیع، نمبر 2 بلا عوض ہبۃ، نمبر 3 تملیک المنفعتی بالعوض اجارۃ وبلا عوض عاریۃ۔ اور میں نے بتا دیا کہ عین ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جائے۔ اب عبارت دیکھیں، البیع ینعقد بالایجاب والقبول، بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے سے۔ ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں؟ بیع کرنے والے 2 لوگ ہوتے ہیں عموماً، دونوں آپس میں قول کہتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک آفر دے گا، سامنے والا دوسرا والا اسے ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا۔ دونوں میں سے جو بھی، چاہے وہ بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، دونوں میں سے جو بھی پہلے پیشکش کرے، پہلے آفر دے، اس کے قول کو شریعت میں ایجاب کہتے ہیں۔ اور جو قبول کرے، ایکسپٹ کرے، اس قول کو قبول کہتے ہیں، چاہے وہ خریدنے والا ہو یا بیچنے والا ہو۔ مثلا ایک طالب علم ایک دکان پر گیا، اسے کوئی قلم پسند آ گیا، اس نے اس دکان والے سے یوں کہا کہ مجھے یہ قلم خریدنا ہے، آپ مجھے یہ قلم دے دیجئے۔ تو حالانکہ یہ مشتری ہے، خریدنے والا ہے، لیکن اس کے اس قول کو ایجاب کہیں گے۔ دکان والے نے اس کے اس پیشکش کو قبول کیا، تو اب وہ جو دکاندار ہے وہ بائع ہے، قلم کو بیچنے والا ہے، لیکن چونکہ اس نے اس طالب علم کی بات کو قبول کیا، ایجاب کو قبول کیا، تو اس کے اس قول کو شریعت کی اصطلاح میں قبول کہیں گے۔ تو ایجاب کہتے ہیں جس نے پہلے بات کہی، اور قبول کہتے ہیں جس نے ثانیاً، جس نے پہلے والے کی بات کو قبول کیا۔ اسی لیے ایجاب جو ہے نا، ایجاب یہ اس بات کے معنی میں ہوتا ہے، اس بات یعنی ثابت کرنا، سامنے والے پر قبول کو ثابت کر رہا ہے ایجاب کے ذریعے سے۔ جی، تو البیع ینعقد بالایجاب والقبول، بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے سے۔ اذا کانا بلفظ الماضی، جبکہ یہ دونوں لفظ یعنی ایجاب اور قبول دونوں یہ ماضی کے صیغے سے ہوں۔ ماضی کے صیغے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ماضی کے صیغے ہوں تو بیع منعقد ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حال کے صیغے سے بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے، حال کے صیغے سے۔ ہاں، البتہ مستقبل کے صیغے سے بیع نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص یوں کہے کہ بھائی مجھے یہ کتاب پسند ہے، میں اسے کل خریدوں گا، یہ مستقبل کی بات ہوئی۔
یہ بے نہیں ہوئی بلکہ بے کا وعدہ ہوا، اور وعدوں سے بے منعقد نہیں ہوتی، لیکن حال کے صیغے سے بے منعقد ہو جاتی ہے۔ پھر اب سوال پیدا ہوا کہ جب حال کے صیغے سے بے منعقد ہو جاتی ہے تو مصنف نے ماضی کی قید کیوں لگائی؟ مصنف نے یہ کہا کہ بے اس وقت منعقد ہوگی جبکہ ایجاب اور قبول کے صیغے ماضی کے ہوں۔ ماضی کے صیغے، میں نے یہ کتاب بیچی، میں نے یہ کتاب خریدی، میں نے فلاں چیز بیچی، میں نے فلاں چیز خریدی، یہ ماضی کا صیغہ ہوا۔ تو جب حال کے صیغے سے بے منعقد ہو سکتی ہے تو ماضی کا لفظ، ماضی کی قید لگانے کی ضرورت کیا ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عربی زبان میں حال کے لیے کوئی مستقل صیغہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حال کے لیے الگ سے صیغہ نہیں ہے، بلکہ مضارع کا جو ایک صیغہ ہے وہ مستقبل اور حال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور یوں کہا کہ ابیع ھذا الکتاب، میں اس کتاب کو بیچتا ہوں یا بیچوں گا، اب اگر اس نے عربی میں کہا ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے یا اس کی نیت حال کی ہے۔ تو چونکہ پتہ چلے گا نہیں، اس لیے مصنف نے یوں کہا کہ ماضی کے صیغے کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں کے دونوں مضارع کا صیغہ استعمال کریں اور دونوں کی نیت حال کی ہو، کہ ہم نے مضارع کا جو صیغہ استعمال کیا ہے اس میں چونکہ دو احتمال ہے، حال اور استقبال کا، اور ہم دونوں کی نیت حال کی ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اب بے منعقد ہو جائے گی۔ بہرحال ماضی کا لفظ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی دوسری زبان ہے عربی زبان کے علاوہ، مثلا ہم اردو میں بات چیت کرتے ہیں، تو اگر کسی نے حال کے صیغے سے کوئی لفظ ادا کیا کہ میں یہ بیچتا ہوں یا میں خریدتا ہوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ بے منعقد ہو جائے گی۔ قد كفاني